حماس کے لیڈر کو ایران میں اٹیک کیا گیا، ہٹ کیا گیا، اور اس کے بعد پوری دنیا میں خاص طور پہ اسلامک کنٹریز کی طرف سے ریئیکشن آ رہا ہے۔ پاکستانی پبلک سے پوچھیں گے کہ کچھ مہینے پہلے کی بات ہے کہ ایران کے پریزیڈنٹ کا جہاز کا جو واقعہ پیش آیا، کریش ہوا، ان کی جان گئی، اور اب اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، اس کے اوپر کیا ریئیکشن دینا چاہیں گے؟ پاکستان جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ تر یہ ہے کہ ہم یہاں پہ باہر جلسے جلوس وغیرہ نکال سکتے ہیں، لیکن ہماری جو حکومت ہے وہ کچھ نہیں کر رہی، پریکٹیکلی کچھ نہیں کر سکتے۔ پریکٹیکل کچھ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہم نے جو زیادہ تر ایٹمی طاقت بن گیا ہے، لیکن ایٹمی طاقت کس چیز سے بنا؟ وہ کیا ہم نے دیوالی پہ چلانے کے لیے یا ادھر شبرات پہ چلانے کے لیے نہیں، کیونکہ ہم نے دشمن کا سامنا کرنا ہے، اچھا، ہم نے اپنے مسلمانوں بھائیوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، کیونکہ ہماری بھی وہ حصے نہیں، ہیں۔ اگر ایسی بات کی جائے تو 9 ماہ یا تقریباً 1 سال ہونے والا ہے، 1 سال سے یہ اسرائیل اور حماس کی جنگ، فلسطین اور یہ سارا ایشو چل رہا ہے، تو 1 سال میں ہم نے کیا کیا؟ کیونکہ زیادہ تر 1 سال میں زیادہ تر ہم نے زیادہ سے زیادہ کیا کیا ہوگا؟ ایک بار جلسہ جلوس نکالا ہوگا، ہم زیادہ تر کیا کرتے ہیں؟ ایک بڑا سا فلیکس بنایا، ہم نے پکچر بنائی، ہم نے اپلوڈ کر دی، باقی سب نعرے لگائے جی، اپنا اسرائیل مرد آباد، امریکہ مرد آباد، ایسے ہی ہم ہے۔ نعرے لگائیں گے، اور ادھر سے دیکھیں نا ٹیکنیکلی اگر بات کی جائے وہاں سے اگر آپ ادھر نعرے لگاتے جائیں، وہ اپنا کام کرتے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے برعکس آپ دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں آپ کرتے جائیں۔ اب ریسنٹلی ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے وہاں کے جو اسرائیل کے پرائم منسٹر ہیں ان کو ایک دہشت گرد قرار دے دیا۔ وہ کہتے ہیں دیتے جائیں، اس کو آپ کے کہنے سے ہمیں کیا فرق پڑے گا؟ ہمیں کوئی عملی کام کر کے دکھائیں نا۔ اچھا، پاکستان اگر کچھ بھی، اگر لیٹس سپوز جیسے یہ ایک سٹیٹمنٹ دی ہے پاکستان کے پرائم منسٹر نے، یا پاکستان کی طرف سے آفیشلی سٹیٹمنٹ دی گئی ہے کہ جو اسرائیل کے پرائم منسٹر ہے وہ ایک دہشت گرد ہے، کیا انہیں کوئی فرق پڑے گا اس چیز سے، ان کے کنٹری کو یا کچھ اوورآل؟ نہ تو سر ان کی کنٹری کو کوئی فرق پڑنے والا ہے، نہ ہی اس پریزیڈنٹ کو کوئی فرق پڑنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، فرق پڑتا ہے اس عوام کو جو نہتے ہیں، اچھا جن کو شہید کیا جا رہا ہے، اچھا، جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ لیکن دیکھیں، اسلامو فوبیا کے خلاف ایک ہی بندے نے جو بلندی سے بات کی تھی، وہ عمران خان ہے۔ اچھا اس ملک میں اگر کوئی پولیٹیشین میں ایک مرد کا بچہ ہے نا جو اسلامو فوبیا پہ بات کرتا ہے، وہ صرف عمران خان ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں، ہم نے ڈرامہ دیکھا صلاح الدین ایوبی کا، ہم نے دیکھا ارطغرل کا، ہم نے دیکھا قدوس عثمان کا۔ اچھا، اس میں کیا دکھایا جاتا ہے؟ کیا؟ یہ جو یہودی ہیں، یہ جو کرسچنز ایک کمیونٹی ہے، یہ جو اسلامو فوبیا کے خلاف کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے خلاف انہوں نے جہاد کیا، انہوں نے جنگ لڑی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسا صلاح الدین ایوبی یا ارطغرل یا قدوس عثمان، وہ اس پاکستان میں جو موجود ہے وہ عمران خان ہے، جس کو انہوں نے اریسٹ کیا ہوا ہے۔ اچھا، آپ نے بولا کہ جو لوگ اس طریقے سے ہیں ان کے خلاف نان مسلم کی اگر آپ بات کریں کہ بھائی جنگ، آپ کو لگتا ہے کہ جنگ کسی مسئلے کا ایک تو حل ہے، دوسرے نمبر پہ یہ جنگ ہی تو شروع ہی ہے، یعنی یہ ایک چیز میری سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک سائڈ پہ جنگ کی بات کی جائے گی کہ بھائی چلو ہم جنگ کریں گے، یہودیوں کے خلاف جنگ کریں گے، اسرائیل کے خلاف، دوسری سائڈ پہ جب جنگ شروع ہو جاتی ہے تب ہم مطلب یہ بھی کہا جاتا ہے جی ظلم ہو رہا ہے۔ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ امریکہ نے تو واضح طور پہ کہا ہے کہ وہ اسرائیل کو ڈیفینڈ کرے گا۔ امریکہ اس وقت دنیا کی واحد سپر پاور ہے۔ اب اسرائیل جو ہے، اسرائیل کا ایک ایگزسٹینشل کرائسس ہے۔ اگر اسرائیل ان کو کنسیشنز دیتا ہے مثال کے طور پہ، تو پھر اسرائیل کے اندر یہ پرسیپشن موجود ہے کہ جتنی زیادہ کنسیشنز دیں گے اتنا اسرائیل کے لیے تھریٹس بڑھتی چلی جائیں گی، کیونکہ پاسٹ میں آپ نے دیکھا کہ ان کنسیشنز کے باوجود بھی یہ ٹیررزم آپ نہیں روک سکے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ تقریباً 1.5 لاکھ سے زیادہ جو غزہ کے رہنے والے تھے وہ اسرائیل میں جا کے نوکریاں کرتے تھے۔ اسرائیل ہی سے پانی اور بجلی کی سپلائی آتی تھی، جو انٹرنیشنل ایڈ تھی وہ اسرائیل کے تھرو چینل ہو کے تو پھر وہ آتی تھی یہاں پہ۔ قطر جو پیسے دیتا رہا ہے $1.5 ارب، وہ اسرائیل کے تھرو حماس تک گئے۔ یہ ایک میجر کرٹیسزم بھی ہے نتان یاہو پہ۔ اس کے بعد پھر ہیومینیٹیرین ایڈ تھی وہاں پہ جو کہ اسرائیل سے جا رہی تھیں، میڈیکل فیسلٹیز اسرائیل پرووائڈ کرتا تھا۔ اسماعیل ہانیہ کی اپنی فیملی بہنیں بیمار ہوئیں تو ان کو اسرائیل کے اسپتالوں میں ٹریٹ کیا گیا۔ اسماعیل ہانیہ کی 3 بہنیں اسرائیل میں رہتی ہیں جو اسرائیلی شہری ہیں، اور ان کے بچے اسرائیلی ڈیفنس فورسز میں ہیں۔ اب یہ سارا کچھ اتنے بینیفٹس آپ ڈرا کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم اس کو مانتے نہیں اور یہ ہم ان کو ختم کریں گے اور ان کو ایلیمینیٹ کریں گے ہم۔ تو اب بات یہ ہے کہ
इसराइल की, अब देखें ना, एक रीजनल सुपर पावर तो है ना, इसराइल एक रीजनल सुपर पावर है, उसके आप 1200 आके शहरियों को, जिसमें डिफेंस पर्सनल भी हैं, उसमें इनोसेंट सिविलियंस भी हैं, औरतें और बच्चे भी हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है उस कॉन्फ्लिक्ट के साथ, आप आके उनका कत्ल करते हैं और 250 को उठा के ले जाते हैं, 137 अभी भी उनके पास हैं, और आके उनके पूरे वो जो किबूत्स हैं उनको आप जला देते हैं, तबाह कर देते हैं, और वो पूरी दुनिया को वो फुटेजेस देखने को मिलती हैं मीडिया के ऊपर। तो अब बात यह है कि किसी के लिए भी इसराइल को प्रेशराइज करना कि वो जंग रोक दे इस मकाम पे, वो बड़ा मुश्किल है, इवन अमेरिका के लिए आसान नहीं है। तो अब वो एक फ्यूचर जो भी सिनारियो बनता है उसको एंटीसिपेट करते हुए वो जंग लड़ रहे हैं, और उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक कि वो अपनी सिक्योरिटी को फुल प्रूफ नहीं बना लेते। इंडिया ने क्या अपनी पोजीशन मेंटेन की है कि एक तरफ उनके इजराइल से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो दूसरी तरफ उनके ईरान से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। वो इजराइल के साथ मिलके हमास को वो समझते हैं कि इसको एक दहशतगर्द ग्रुप है, जबकि ईरान के साथ मिलके वो अपने जो एनर्जी के मामलात हैं उनको हल करते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि ईरान जो है वो कश्मीर के ऊपर जो पोजीशन लेता है वो पाकिस्तान वाली पोजीशन है। लेकिन इंडिया समझता है कि ईरान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ एनर्जी रिजर्वायर्स, वन थिंग। सेकेंडली, ईरान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ चाबहार पोर्ट। थर्ड, ईरान इंडिया समझता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी सप्लाई चेन गुजरती है गल्फ ऑफ एडन से, ये स्टेट ऑफ हार्मस से, तो वहाँ बहुत सारे जो ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स ऑपरेट करते हैं वो अंडर ईरान है। सो ईरान के साथ हमें एक अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए ताकि हम अपनी सपोर्ट ले सकें ईरान से। ये इंडिया की एक अप्रोच है टुवर्ड्स ईरान, और इंडिया उसमें बहुत हद तक जो है वो कामयाब है। इस हवाले से मैं इस पर भी दोबारा बहस करता हूँ, बात करता हूँ। लेकिन ये जो हमास के लीडर का जो हमला है, इसका मतलब क्या है? इसके मकसद ये है कि पहली बात तो ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हैं वो चाहते हैं कि जंग फैले, एक बात। दूसरी बात यह है कि ईरान के जो नए सदर हैं प्रेसिडेंट मसूद, वो जो सदर साहब हैं वो एक रिफॉर्मिस्ट सदर समझे जाते थे। वो एक ऐसे सदर समझे जा रहे थे कि जो आएंगे तो रिफॉर्म्स करेंगे, वेस्ट के ज़्यादा करीब होंगे, न्यूक्लियर के हवाले से वैसे डायलॉग होगा, ईरान की इकॉनमी बेहतर होगी, ईरान को दुनिया में मेन स्ट्रीम किया जाएगा, इंगेज किया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो तसव्वुर की जा रही थी ईरान के अंदर, और इसीलिए उनको वोट भी दिया गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला दिन गुजारा है, इसराइल ने हमास के लीडर को जो है वो कत्ल कर दिया। तासुर ये दिया है और मजबूर किया है ईरान के सदर को कि वो एक टफ लाइन लें, बिल्कुल टफ लाइन लें। और वो किस पे टफ लाइन लेंगे? जारी बात है वो टफ लाइन इसराइल के हवाले से लेंगे। दूसरा ये है कि जो ईरान के नए सदर हैं उनको अब ईरान की जो मिलिट्री लीडरशिप है, जो सिक्योरिटी लीडरशिप है, उसकी बात माननी पड़ेगी। अब फॉर एग्जांपल आप देखिए IRGC, ठीक है जी, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो है, या आयतुल्ला खामनाई जो हैं, ये सारे के सारे जारी बात है हार्ड लाइन इनकी अप्रोच है मिडल ईस्ट को लेके और बाकी चीज़ों को लेके। तो ये जो रिफॉर्मर सदर थे, ये जारी बात है ये IRGC और आयतुल्ला खामनाई को कन्विंस करना चाहते थे कि आप आएँ, इंगेज करें, आप आएँ और इंगेज करें। लेकिन अब होगा क्या? देखें, आयतुल्ला खामनाई जो प्रेसिडेंट मसूद हैं, उनका दिल था कि मैं IRGC और आयतुल्ला खामनाई को कन्विंस करूं कि वेस्ट से टॉक्स करनी है, लेकिन इजराइल ने मजबूर कर दिया प्रेसिडेंट मसूद को कि वो करें जो IRGC और आयतुल्ला खामनाई कहेंगे। सो इन अदर वर्ड्स, इजराइल मजबूर करेगा प्रेसिडेंट मसूद को कि वो भी हार्ड लाइनर बने।